دوسرا ایک عام رجحان، عام ٹرینڈ چل چکا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان اور زکوٰۃ کا کوئی تعلق بھی ہے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی ادا کرنی ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ ایک الگ فرض ہے، اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ دینا یہ ایک الگ فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ایک الگ فرض ہے، حج کرنا ایک الگ فرض ہے، اسی طرح مال میں سے زکوٰۃ دینا بھی ایک الگ فرض ہے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی ایک الگ فرض ہے۔ رمضان المبارک میں تو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ ایک برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس مہینے میں ہماری طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، بڑا بڑھ چڑھ کر ثواب ملتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ صاحب نصاب ہو جائیں، جس دن جس لمحہ آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت آ چکی ہے، اتنے پیسے آ چکے ہیں جو 52 تولے چاندی کی مالیت رکھتے ہوں، تو آپ اس دن صاحب زکوٰۃ بن چکے ہیں۔ اس دن ادا نہیں کرنی، بلکہ اس دن صاحب زکوٰۃ بن چکے ہیں، صاحب مال بن چکے ہیں، اب آپ جو ہے مالدار کہلاتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ اس کے بعد 12 مہینے گزرنے کے بعد سیم اسی دن، بالکل اسی دن آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ ایک اور عام سوال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو چاندی کے اوپر ہے، 52 تولے چاندی ہونی چاہیے، 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، پھر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بعض احباب بھی یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ سونا نصاب کو پہنچتا ہے، نہ چاندی نصاب کو پہنچتی ہے، ہمارے پاس 10 تولے چاندی ہے، 2 تولے سونا ہے، بس جی، اور کچھ پیسے ہیں، نہ پیسے ہمارے پاس 1,20,000 یا 52 تولے چاندی کے برابر ہے، نہ ہمارے پاس چاندی کا نصاب پورا ہے جو 52.5 تولے ہونی چاہیے، نہ ہمارے پاس سونے کا حساب پورا ہے جو 7.5 تولے ہونی چاہیے۔ اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ کے پاس ساری کی ساری زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، آپ کے پاس 52 تولہ چاندی ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیسے جو ہیں وہ 52 تولے چاندی کے برابر ہونے چاہیے، آپ کا جو سونا ہے وہ 7.5 تولے ہی ہونا چاہیے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، نہیں، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ 4 چیزوں کو ملا کر، اپنا سونا، اپنی چاندی، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ، اور آپ کی دکان کے اندر جو مال تجارت رکھا ہوا ہے، ان سب کو ملا کر آپ کیلکولیٹ کریں، کسی دن بیٹھ کر سکون سے اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کو جمع کریں، جمع کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ کتنے بنتے ہیں، جتنے وہ بن جائیں اس کے مطابق آپ نے اس میں سے 2.5% جو ہے وہ الگ کر دینا ہے، حصہ وہ زکوٰۃ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو سونے، چاندی اور پیسوں کو ملا کر اگر آپ کے پاس ان تینوں چیزوں کا مجموعہ 52 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن تمہارے مال کو پگھلایا جائے گا، پگھلانے کے بعد اللہ رب العزت تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری کمر کو، تمہارے لیٹنے کی جگہ کو، اس کو تمہارے مالوں سے داغیں گے قیامت کے دن، اور پھر فرمائیں گے جب انسان پوچھے گا کہ یہ عذاب ہمیں کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، خوب جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو، تمہیں بھی پتہ لگے کہ تم کیا چیز جمع کیا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا حق ہے،
ہمیں جتنا بھی مال دیا ہے وہ اللہ رب العزت نے خود دیا ہے، وہ اللہ رب العزت کا مال ہے۔ اب ایک شخص آپ سے کہتا ہے، کوئی بڑا شخص ہو، کوئی شہر کا رئیس ہو، ایم این اے ایم پی اے آپ کے پاس آ جائے، جی مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 10 روپے چاہیے، آپ کیا کریں گے؟ آپ 10 روپے بھی ادا کریں گے اور خوش بھی ہوں گے، اور مجھ سے مانگ لیے جی بڑی بات ہے جی میں آپ کو 10 روپے ابھی ادا کرتا ہوں۔ تو سوچیں ہمارے پروردگار رب العالمین ہم سے کہہ رہے ہیں اپنے مال کا صرف 2.5% دے دو، اور وہ مال جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس مال میں سے صرف 2.5% ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ اس کی کیا مناسبت ہے ہمارے مال سے پاک کرنا؟ دیکھیں، جس طرح ایک شخص 1 مہینے تک نہ نہائے، اس کے جسم کے اوپر انتہائی زیادہ مٹی جم جاتی ہے، بڑا گندا مندہ سا بیچارہ ہو جاتا ہے، بالوں کے اندر مٹی، داڑھی کے اندر مٹی، منہ کے اندر مٹی جمی ہوئی ہے، کالا ہو گیا ہے۔ اب وہ نہائے، اپنی صفائی ستھرائی کرے تو ایک دم کیسے خوبصورت چہرہ نکل کے آتا ہے، خوبصورت جسم والا شخص بن جاتا ہے۔ تو مال کا بھی یہی حال ہے، یہ سارا سال جو ہے اس کے اندر میل جمع ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر گند جمع ہوتا رہتا ہے ہمارے مال میں۔ اللہ رب العزت نے مال کی صفائی کا حساب کتاب، مال کی صفائی کرنے کے لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دی ہے۔ اور جو رقم آپ زکوٰۃ کے لیے نکال لینا ایک دفعہ، 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، 1,00,000 ہے، آپ نے ایک دفعہ زکوٰۃ کی رقم اگر علیحدہ کر دی ہے نا اپنے مال سے، تو علماء فرماتے ہیں وہ رقم بھی نہیں بھائی استعمال کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے مال کی نا میل کچیل گند تم نے اٹھا کے سائڈ میں رکھا ہوا ہے، اس کو جلد سے جلد تقسیم کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے۔ اب جب تم نے رکھ لیا نا، اس کی نسبت ہو چکی ہے زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی تمہارے مال کی میل کچیل جو ہے وہ علیحدہ رکھی ہوئی ہے، اب اس کے اندر سے تم استعمال نہ کرو، اگرچہ نیت یہ ہو کہ میں بعد میں رکھ دوں گا۔ علماء منع فرماتے ہیں، اس چیز کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ آپ زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے، آپ نے اپنی جیب کے اندر 1,500 روپے یا 2,000 روپے میں زکوٰۃ دینی ہے، استعمال کر سکتے ہیں، شرعی مسئلہ ہے کہ استعمال کر لو، کوئی نہیں مسئلہ، آپ اس کی جگہ جو ہے نا کوئی اور پیسے دے دینا، لیکن علماء منع فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب نسبت ہوتے ہیں نا، صاحب نظر ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھ کے اندر بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے، وہ فوراً دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پیسہ کیسا ہے، یہ پھل فروٹ کیسا ہے، یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اس کے اندر حلال کتنا ہے، حرام کتنا ہے، یہ کیسی کمائی سے بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی نظر دی ہوتی ہے، اہل بصیرت لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا ان کے اندر گند نظر آتا ہے، اس کو نہ استعمال کیا کرو، اور جلد سے جلد اپنے مال کے اندر سے اس کو علیحدہ کر کے اللہ رب العزت کے راستے میں دے دیا کرو۔ اپنے مال سے جمع کر کے، جی جب آپ کے پاس مال ہے نا اس کے اندر سے ہی آپ کو نکالنے پڑیں گے، باہر کے تو آپ کے پاس کوئی پیسے بچیں گے ہی نہیں، جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں گے وہ تو سارا کا سارا آپ کا مال کہلائے گا۔ اس مال میں سے آپ نے نکالنے ہیں 2.5%۔ یہ میں نے انتہائی آسان حساب آپ کو بتایا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چاندی اپنا حساب کتاب لگوانے کی، سونے کا حساب کتاب لگوانے کی، پیسوں کا۔ آپ بیٹھے آرام سے لکھیں کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنی رقم ہے، اتنا میرے دکان کے اندر مال پڑا ہوا ہے، ان سب کو کیلکولیٹ کریں، کیلکولیٹ کرنے کے بعد 2.5% جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ کا حصہ بنے گا۔ آپ کو کوئی لمبے چوڑے حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے جو ہے نا وہ 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے پاس جتنی رقم ہے اس کا حساب کتاب لگائیں، اگر وہ رقم 52.5 تولے چاندی کے حساب کے برابر بن رہی ہے، جتنے پیسوں کی 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے آپ کے پاس اتنے پیسے بن جاتے ہیں، تو آپ صاحب مال ہیں۔ شریعت کہتی ہے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے نا ایسے شخص کو دینی چاہیے جس کا حق بھی بنتا ہو۔ یہ نہیں ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چل بھائی فقیروں کا، مڑیچوں کا، کافروں کا، یہ جو ہوتے ہیں بیچارے ان کا لگوا دیا آپ نے ایک مجمع اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔
اور سفید پوش جو طبقہ ہے اس کو دینی چاہیے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ شروع کرنی چاہیے اپنے گھرانے سے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا تو نہیں ہے کہ جو بیچارہ کوئی غریب ہو، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، بیچارے کے پاس، میں اس کو زکوٰۃ دے دوں۔ اور زکوٰۃ دینے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں آپ کو، وہ بیچارہ لے گا ہی نہیں آپ سے، وہ کل کو کیا منہ دکھائے گا آپ کو کہ بھائی میں نے آپ سے زکوٰۃ لی ہوئی ہے، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ زکوٰۃ کے اندر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر زکوٰۃ کس کو دیں؟ ہمیں تو سفید پوش طبقہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ سفید پوش طبقہ کون سا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے گھر کام کرنے والی ماسی سفید پوش ہے، ایک بینک کے باہر کھڑا ہوا ملازم سفید پوش ہے، درخت کے نیچے ریڑھی لگا کر سارا دن پھل فروٹ بیچنے والا بابا جی سفید پوش ہے، ایک سکول کے باہر کھڑا ہوا چپڑاسی سفید پوش ہے۔ آپ کے گھر کام کرنے والے، آپ کی دکان کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سفید پوش ہیں۔ ایک مسجد کا امام 5,000 کی تنخواہ، 10,000 کی تنخواہ کے اوپر آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، وہ سفید پوش طبقہ ہے۔